جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ارسلان پارق قادری پارق اور رمضان سیزن 2 کے ساتھ حاضر ہے میمن نیٹ ورک کی نشریات۔ امید ہے کہ الحمدللہ اب دوسرا روزہ آن پہنچا ہے۔ امید ہے آہستہ آہستہ رننگ میں آئیں گے، سیر و افطاری اور معمولات بحال ہوں گے۔ ایک روٹین بنتی ہے، ظاہر ہے جب ایک دم سے ماہ رمضان کا آنا، ایک دم سے مراد مطلب ہماری سیٹنگ کا تبدیل ہو جانا، پھر یہ چیز بعد میں بھی ہمیں تھوڑی فیل ہوگی۔ روٹین بندے کی سائیکل بدلتی ہے، کام دھندے کی، کھانے پینے کی، نمازوں کی، عشاء کے بعد کی تراویح کی 20 رکعتوں کا اضافہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام میں آسانی فرمائے۔ بہرحال آج ہم ذکر کریں گے اسلام کی عظیم ہستی۔ شروع کے روزے ہیں تو شروع کے اسلام کے بعد تو حضور علیہ السلام کا وفادار ساتھی، جسے دنیا کہتی ہے صدیق اکبر، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں بہت ہیں ان کے مطابق، 2 باتیں بتاؤں گا آج۔ نمبر 1، آپ کا نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا، تو آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر تو آپ کا جو ہے وہ کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، نام کیا ہے؟ صدیق اکبر آپ کا ایک عظیم لقب ہے کہ بھائی صدیق اکبر بڑا سچا، یعنی حضور کے لیے جب آپ نے گواہی دی تو شور مچ گیا، بھائی صدیق اکبر، حضور کی معراج کی صداقت کری۔ یہ سب لقب ہیں، کنیت ہے، لوگوں کے دیے ہوئے گفٹ لقب ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا۔ اوریجنل نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا سننے والے ناظرین سامعین، صدیق اکبر کا نام ہے عبداللہ۔ صدیق اکبر کا نام ہے عبداللہ۔ آپ جو ہیں، آپ کا لقب ایک اور بھی ہے، یار غار۔ وہ مشہور قصہ، جب غار کے اندر آپ تھے، وہ قصہ میں نہیں بتاؤں گا، بہت مشہور ہے، سب کو پتا ہے کہ سانپ نے آپ کے انگوٹھے پہ ڈسا اور آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ آج ہمارا یہ عالم میں ایک کیل چوبے مٹا لیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی کہتے ہیں نا حقیقی پیرا دیا، ناموس و رسالت پر پیرا آج ہم سنتے ہیں نا، لوگ زبانی کہتے ہیں، دیتا کوئی نہیں ہے۔ بند غار کے اندر وہ انہوں نے ایسا پیرا دیا کہ میرے آقا جاگ نہ جائیں، تو وہ بھی قصہ ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو یار غار کہتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو یار مزار بھی کہتے ہیں۔ اس کی عام وجہ اللہ مدینے کی سعادت عطا فرمائے جانے کی کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے گنبد کے تلے آپ علیہ السلام جہاں آرام فرمائے، آپ کے ساتھ اس پوشن میں 2 مزید قبریں ہیں، بالکل آپ کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کے پہلو میں یعنی دوسری قبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمارے معاملات پر کرم فرمائے۔ ایک بات، ان کے فضائل بہت ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ان کا بیان ایک تجربے کار بہترین عالم 2 گھنٹے میں کرے تو سمجھ پڑے، اس میں بھی فضائل کہتے ہیں نا مکمل نہیں ہوتے، بند نہیں ہوگا باب، تو میں کیا بیان کروں۔ ایک بات بتاؤں کہ ان کی وفاداری حضور کی حیاتی تک محدود نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نے ذمہ داری سے کام نبھایا۔ 2.25 سال کے قریب آپ کی خلافت کا عرصہ تھا۔ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جتنی تکلیفیں میرے بابا پر آئی ہیں، اتنی تکلیفیں کسی اور پہ نہیں ہیں۔ یہی جگہ یہ بھی روایت ہے کہ اتنی تکلیفیں میرے بابا پہ آئی ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پہ آتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صدیق اکبر پہ ایک دم سے اتنا لوڈ، اتنا پریشر، ہر چیز کی ذمہ داری، یہی پر آپ نے بخوبی نبھایا۔ مختصر بتا دوں 3 چیزیں۔ مائلین زکوٰۃ، کیونکہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک گروہ آیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اسلام کا جو اہم رکن ہے اس سے پیچھے ہٹے، آپ نے ان کا مقابلہ کرا، ان کو بھی خبردار کرا اور عام اعلان کرا، خبردار بھائی کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، مارو اس کو۔ اسلام کے اہم رکن کو بچایا۔ ختم نبوت کے دشمن مسلمہ کذاب خبیث جو تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے مطلب معاذ اللہ پردہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں نا کہ نبی اور ایک دم اپنے ساتھ ایک پورا لشکر، اس کو ایک اب اسلام کمزور ہو جائے گا، نبوت کا دعویٰ تو کرا، اسلام کے خلاف پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ جنگ یمامہ میں حالانکہ ہمارا بہت بڑا نقصان بھی ہوا، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، پر صدیق اکبر کی اس پالیسی کے تحت ہوا یہ کہ کفار پر غلبہ آ گیا کہ بھائی ابھی بھی محمد عربی گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر پردہ فرما گئے، پر ان کے ماننے والے غلام ابھی بھی ٹھنڈے نہیں پڑے، اسلام آب و تاب سے آ رہا ہے۔ تو آپ کے جانے کے بعد جو کہتے ہیں نا، اور پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، تیسری بڑی اہم بات کہ حضور علیہ السلام کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، حضور علیہ السلام جیسا پرفارم تو کوئی نہیں کر سکتا، پر
آپ علیہ السلام کے نائب بن کر جو جو کام حضور علیہ السلام نے ادھورے چھوڑے اسے مکمل کرا، خواہ وہ نجی معاملات ہو خواہ وہ اسلامی معاملات ہو۔ سب سے بڑی بات کتابوں کا مطالعہ کرنے تو پتہ چلے گا، حضرت اسامہ والا لشکر جو کہ واپس آ گیا تھا اور اسے حضور علیہ السلام نے روانہ کرا تھا، پر جیسے ہی حضور علیہ السلام کی پردہ فرمانی کی خبر آئی تو وہ لشکر واپس آ گیا۔ صدیق اکبر نے ایز اٹ از اسے واپس بعد میں بھیجا کہ نہیں، اسے حضور نے بھیجا، ایسے ہم روکیں گے نہیں۔ تو سارے کام اسلام کی ایکٹیویٹیز کو ذمہ داری کو اپنا لیا۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گھر کا بڑا انتقال کر جائے تو ان کے پیچھے والے جب ذمہ داری پہ آئیں تو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو کام بڑے کرتے تھے جب ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ جگہ دے تو ہمیں بھی ان کی طرح کام کرنا چاہیے، پرفارم۔ یہ ایک سبق ہے صدیق اکبر کا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پر جو رحمت برسنی اس میں سے ایک چھیٹا ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج کے دسترخوان پہ کل ہم نے غوث پاک کے لیے نیت کری، آج انشاءاللہ آج کے دسترخوان پر جو بھی افطار میں پکے فاتحہ پڑھیں، حسب معمول ذکر اذکار کریں، تحفہ برائے سارے ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کل امت خاص کر پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کریں۔ انشاءاللہ خوب برکت آئیں گی۔ آئیں آج کی حدیث درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ سبحان اللہ، نماز نور ہے۔ عربی میں الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے، تو بے شک نور ہی نور ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان میں چہرے کھل اٹھتے ہیں، رمضان میں سینہ ہلکا ہوتا ہے، دل کھل اٹھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ہم نماز کثرت سے پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز نور ہے، ہم اٹیچ ہوتے ہیں، مسجد سے رابطہ بنا لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں تو ظاہر دل نورانی، چہرہ نورانی، تو یہی وجہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا الصلاۃ نور، تو میرے بھائیو یہ نور رمضان تک محدود نہیں رکھنا، انشاءاللہ بعد از رمضان بھی اسے جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر و آئیں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آج جو ہم نے ذکر صدیق اکبر کرا، رب کریم سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان کے اس پارے کو، رمضان ٹرانسمیشن کو خیر سے مکمل فرما، ہماری کاوشوں کو قبول فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک ذات کے صدقے مولا ہمارے حال پر کرم فرما۔ فلسطین اور یمن، برما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین